کیا انگیجمنٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں انگیجمنٹ کرنا، منگنی کرنا، اس کا کنسپٹ آپ کو جو ہے اللہ سے تو نہیں ملتا، اللہ یا اللہ کے رسول سے تو نہیں ملتا۔ ایک یوٹیوبر ہیں حمزہ صبروال کے نام سے، ان کی ایک ویڈیو کلپ آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کا بیان ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ منگنی کی اس بات اور اجازت کی دلیل آپ کو قرآن مجید سے بھی مل جائے گی، حدیث سے بھی مل جائے گی، اور نبی علیہ السلام کے دور سے صحابہ کرام کی زندگی سے بھی مل جائے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں من خطبۃ النکاح کے لفظ آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنا۔ منگنی کا اصل جو مین مقصد اور مین مطلب ہوتا ہے وہ شادی کا پیغام بھیجنا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تو جب وہاں سے اس بات اور رضامندی کا اظہار ظاہر کیا جاتا تو اس چیز کو منگنی کا نام دیا جاتا تھا۔ خطبہ عربی زبان میں منگنی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے باب النظر الی المکتوبہ، کہ منگیتر کو شادی سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو میں اس کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے شادی کی خواہش دیکھی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اس کے علاوہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، یہ محبت بڑھنے کا سبب ہے، یہ آپس میں محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے انصاری عورت کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دیکھ لو، انصار کی عورتوں میں اکثر آنکھوں کی پرابلمز ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری دلیلیں منگنی کی اس بات اور اس کے جائز ہونے کی دلیلیں ہیں۔ قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے من خطبۃ النکاح، اس کا مطلب منگنی کا پیغام ہے۔ منگنی کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ پیغام بھیجیں، اس بات آ گیا تو آپ کچھ وقت لے لیتے ہیں کہ ہم اپنی تیاری کر لیں اور لڑکے والے اپنی تیاری کر لیں۔ احادیث سے آپ کو نبی علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ منگنی کا جب کہا گیا کہ میں نے فلاں عورت کو منگنی کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو یہ منگنی کے بعد والے ہونے والے معاملات ہیں۔ اگر شادی کے بعد ہوتا تو پھر تو دیکھنے کا کوئی اجازت اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا ہی نہیں تھا، وہ تو سیدھا سیدھا انسان کو اجازت ہے کہ وہ دیکھ لے اپنی عورت کو۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح اگر کسی عورت کو شادی کا نکاح کا پیغام بھیجتے تو اگر وہاں سے رضامندی کا اظہار ہوتا تو وہ کچھ وقت کے لیے رک جاتے، اپنی تیاریاں کر لیتے، ان کی تیاریاں ہونے دے، اور اس کے بعد وہ شادی کر لیتے۔ اصل مین جو حرام ہے، مین جو منع ہے اسلام میں، وہ ہے فضول خرچی، فضول رسومات اور اپنے اوپر بوجھ ڈال کر یہ معاملات کرنا۔ اگر کسی کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے تو وہ جس استطاعت سے خوشی کا اظہار کر سکتا ہے وہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لمٹ میں رہ کر فضول خرچی سے بچ کر، اور کوئی بھی اس میں غیر شرعی کوئی بھی آپ کام نہ کریں جس کے ذریعے آپ گناہ کا ارتکاب کریں۔ تو منگنی کی اجازت اور اس بات اور اس میں کوئی حرج نہیں، یہ آپ کو قرآن و حدیث سے میں نے ساری دلیلیں دے دی ہیں۔